ادب اور تکنیک، ایک تو یہ ہے کہ جی ہم بیسک ایک پریمس سے شروع کرتے ہیں، ادب چیز کیا ہے۔ ادب کو ہم ایک میڈیم آف ایکسپریشن یا فارم آف ایکسپریشن کیا سمجھنا چاہتے ہیں وہاں سے، اور ادب کے اندر سے آگے ہم نے اپنے آپ کو ایک بارڈر ہم نے کاٹ کے کیا ہوا ہے کہ ہم فکشن پہ بات کر رہے ہیں۔ فکشن میں دو چیزیں ہو گئیں، پروز، فکشن سے آگے ہم نکل آئے۔ فکشن میں پروز کی شکل میں دو فارمز ہیں جو آج کل زیادہ بہتر نون ہیں۔ ایک شارٹ فکشن ہے جسے ہم اردو میں افسانہ یا کہانی کہہ سکتے ہیں، اسی کی فکشن کی ہی شکل ہے ناول، جو زیادہ بڑی زحامت میں یا ایک زیادہ بڑے کینوس پہ چیز چلتی ہے۔ تو اس کے اب یہ ہے کہ جس نے جو کچھ لکھنا یا جو کچھ کہنا ہوتا ہے یا کچھ ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے ان اینی ادر میڈیم، کسی بھی میڈیم میں، ادب میں چونکہ ٹیکسٹ ہے بیسک ابھی ہم یا لفظ ہے، تو اس بات کو کہنا ہے تو کہ کوئی چیز ابھار رہی ہے نا۔ اب ساری باتیں ہماری چلیں جو ہم نے فکشن لکھنے والے کو بطور آرٹس پرسن، ایک آرٹ کے کریٹر کے طور پہ دیکھا، تو ایسے تقریباً اجتماع نظر آیا کہ اسپونٹینیٹی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کا شعور ہے یا لاشعور ہے، وہ مطلب میرے لیے یا کسی عام بندے کے لیے ماننا تو بڑا مشکل ہے کہ وہ خام خواہ اچانک وجود میں آ جاتا ہے۔ اچانک وجود میں شاید ہم ماننے کو ہمیں مشکل ہو جائے گی۔ وہ چھوٹے بچپن ہوتے سے سنتے سے جو آج کچھ ہم ہیں، میں نے جو اپنے گھر میں لوگ دادی سے کہانیاں سنی ہوئی ہیں، نانی اس طرح سنتے، میں نے والد صاحب سے بہت کہانیاں سنی ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ میری یادداشت میں چھوٹے ہوتے سے وہ چیزیں ساری معدوم ہو گئی ہیں، نہیں، وہ میرے شعور کو بنایا، میرے اخلاقیات کے نظام کو بنایا، میری تہذیبی ایک پورے حوالوں کو جس طرح وہ ایک مجھے نظر دی ہے، وہ موجود تو ہر جگہ ہیں۔ اب میری یادداشت کے اس حصے میں کہ جب مجھے کوئی معاملہ نظر آتا ہے، سڑک پہ کوئی ایسی بری یا ایسی چیز نظر آتی ہے جو بظاہر عام سی ہے لوگوں کے لیے، اس کو اب میرے شعور کی اسپونٹینیٹی اس وقت پھوٹ پڑتی ہے جب میں اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک بچہ ہے وہ کس طرح چل رہا ہے۔ تو یہ شعور کا یہاں سے میں یہ کر رہا ہوں کہ شعور اچانک نہیں ہوتا، اسپونٹینیٹی ایکسپریشن کی ہو سکتی ہے، شعور تو کافی دیر لگی ہوتی ہے بنے ہوئے، بھلے ہم اسے اپنا ان کی سلیمی صاحب کے ناول میں زمان کی ایلگری ٹائپ کا کردار دے دیں، ایلگری مطلب بہت زیادہ اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں ایلگری والے، جب زمان کسی اس کی خصوصیت کی بیس پہ اسے نام دے رہے ہیں، وقت کے ساتھ وہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ کہنے کا یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کہنا ہوتا ہے، دیکھنا ہے کہ اس وقت کی ہماری جو ریڈرشپ ہے، قارئین ہے، ہمارا جو ویور ہے، دیکھنے والا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم یہ احساس بھی دیں کہ ہم نے کچھ تھوڑی سی اس کے لیے طبع جو ہے اس کے لیے کچھ مطلب اس کو تفریحی پہلو بھی دیا ہے، معنی تو ساتھ موجود ہیں۔ تو تکنیک وہاں پہ انوالو ہوتی ہے، بھلے وہ اسپونٹینیٹی میں چیز لکھی، شعور پہلے کا موجود ہے، اسپونٹینیٹی میں لکھا، اب اس کو دوسری نظر دہرائی، بھلے وہ جب شاعر سے میں کنیکٹ کروں گا، ظاہر چیزیں ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو سکتی، شاعر بھی اسپونٹینیٹی میں ہی لکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو تزئین و آرائش اسی طرح کرتے ہیں جس طرح پتھر سے ایک وہ مجسمہ نکال لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ٹیکنیکیں کس وقت ریلیونٹ، اگر ہاں کوئی پہلے سوچ کے، راشد صاحب نے جو بات کہی تھی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کریٹ کر رہی ہے کہانی، تو وہ تو ہم جب فارمولہ کی صورت میں دیکھتے ہیں چیزوں کو، تو فارمولہ فیڈ کرتے ہیں، یہ کریکٹر اس طرح اتنی جگہ پہ ویڈیو گیم بھی تو ساری ایک کہانی کی قسم ہے نا، ایک نیریٹو ہے، ویژول نیریٹو ہے، تو وہ آپ نے مطلب اس کے فارمولہ کیے، اس فارمولہ کے اندر سے کسی حد تک آگے پیچھے جانے کی بھی اجازت ہے، آگے پیچھے جانا ہی تو ہوتا ہے۔ ایک کہانی لوگ ایک جگہ دیکھتے ہیں، باہر ایک وقوع ایک ہے، اس کو کہاں پہ کھڑے ہو کے کس نے دیکھا، کس شعور کی روشنی میں دیکھا، اور پھر آخر پہ جا کے اس کو کتنی اس کی بنت میں کاٹ خراش وہ ساری چیزیں کر لیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں ساری چیزیں مکس بھی ہیں، لیکن ہر ایک نئے انداز سے بھی کر رہا ہے، ہر ایک کے اندر تازگی بھی نظر آئے گی۔ اگر تازگی نہیں دے پائیں گے تو اس کا مطلب ٹیکنیک فیل ہوئی،
اور اگر کسی وقوعے کو دیکھنے کا شعور جو ہے وہ کس قدر ہولسم ہے، کس قدر جامع ہے، کمپریہنسو ہے، وہ چیزیں، یہی چیزیں ان کے تناسب، ان کے استعمال اور کس انداز میں استعمال ہوتے ہیں، یہ فرق ڈالتے ہیں۔